السلام علیکم دوستو، آج جو پیغام آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، اس پہ آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سکون دہ ہوگی۔ آج جس موضوع پہ ویڈیو بنانا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہے شادی کے ساتھ۔ یعنی جب انسان کسی خاتون کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے، اس وقت اس کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ جو بعد کی زندگی ہے وہ سکون دہ ہو، کیونکہ یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہوتا۔ ابتدا میں ان چیزوں پہ عمل کیا جائے، ان کو جانچا جائے تو زندگی انشاءاللہ سکون دہ ہوگی۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے بھی یہ لکھا ہے کہ 6 قسم کی خواتین ان کو اپنے نکاح میں نہ لاؤ۔ ان کے متعلق آپ نے وضاحت بھی کی ہے۔ ایک وہ خاتون جو وویلا زیادہ مچاتی ہو، ٹھیک ہے، آئے وائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی آوازیں اونچی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وویلا مچانے والی کو کبھی بھی اپنے نکاح میں نہ لاؤ، ان سے بچنا چاہیے۔ ایک وہ کہ جو اپنے جہیز کا خاوند کو احسان جتائے۔ اب انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جس کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے وہ اس قسم کی ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ انسان ان کے جو معاملات ہیں خاندانی، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے تاکہ پتہ چلے کہ ان کے خاندان میں اس قسم کی کوئی وبا تو نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ احسان جتانا، کسی کو اپنے سے نیچا دکھانا، ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں ان کو جانچا جائے، ان کا ایک آئیڈیا لیا جائے تاکہ بعد میں آنے والی جو زندگی ہے وہ سکون دہ ہو۔ ان چیزوں پہ ابتدا میں توجہ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے بہت سی قباحتیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ جس خاتون کو تم اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہو شادی سے قبل اس کو دیکھ لو۔ ایسے ہی بچی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نکاح میں آنے والے اس شخص کو بھی دیکھے جو اس کا خاوند بننے والا ہے۔ میاں بیوی یہ دونوں کا حق ہے۔ آج ان حقوق کو دبایا جاتا ہے، ابتدا میں ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے بہت سی قباحتیں دیکھنے میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی کو بھی اپنے نکاح میں نہ لاؤ جو خاوند پہ اپنے جہیز کا احسان جتائے۔ آگے امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایسی خاتون کو بھی اپنے نکاح میں نہ لاؤ جس کی نگاہیں بھٹکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز تو کوئی اتنی پوشیدہ نہیں ہوتی۔ انسان اپنے خاندان کی کسی عقل مند خاتون کو ان کے ہاں بھیجے، متعدد دفعہ آئے جائے، نکاح کا پیغام بھیجنے سے قبل، ٹھیک ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھے تاکہ بعد کے جو معاملات ہیں اسے کسی قسم کی دقت نہ ہو، کسی قسم کے بھی غم سے وہ
بعد میں بچے۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا امام غزالی لکھتے ہیں کہ جو اپنے خاوند کے سامنے گالی گلوچ والی زبان کھولے، اس کا خاوند موجود ہو، اس کے سامنے گالیاں دینے لگ جائے، ایسے سے بھی بچنا چاہیے۔ تو یہ بات بھی آپ جان سکتے ہیں، ان کے ہاں آئیں جائیں تو اس کی ماں کا آپ سلوک دیکھیں کہ اس کے باپ کے ساتھ اس کی ماں کا سلوک کیسا ہے، آیا کہ وہ اس قسم کی ہے یا کہ نہیں ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ عادات اولاد کی ماں باپ پہ جاتی ہیں۔ تو آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سکون دہ ہوگی۔ پانچواں وہ کہ ایسی خاتون سے بھی نکاح سے بچو جو پیٹو قسم کی ہو، کھانے پینے کی اشیاء کی جانب اس کا دھیان زیادہ ہو، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، زیادہ اچھی کھانے پینے کی اشیاء کو فوقیت دیتی ہو، اچھے لباس کی متمنی ہوتی ہو، یہ نہیں ایسا نہیں ویسا لباس ہو، ایسا ہو فلاں ہو۔ پانچواں، اپنے باپ خاندان کی جنگوں کے بیانات اپنے خاوند کو جتاتی ہوں کہ باپ ایسا تھا، بھائی ایسا تھا، اس نے فلاں کو قتل کیا، فلاں کو پیٹا، خاندان کے فلاں شخص نے فلاں کو ایسے کیا، یعنی کہ اپنے اس قسم کے معاملات جتانے والی سے بھی نکاح سے بچو۔ یہ معاملات بھی آپ جب ان کے ہاں آتے جاتے ہیں تو واضح ہو جاتے ہیں۔ خواتین کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 خصلتیں یہودیوں کی مثل ہیں، جس خاتون میں وہ ہوں تو اس میں سمجھے کہ یہودیوں کی یہ خصلت پائی جاتی ہے۔ ایک وہ کہ ظلم و زیادتی کا قدم خود اٹھائیں، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہو کہ زیادتی ہم سے ہوئی ہے۔ حدیث پاک کے مطابق یہ خصلت یہود کی خصلت ہے، جس میں یہ پائی جائے تو اس میں یہود کی یہ خصلت پائی جاتی ہے۔ 2، جھوٹی قسمیں کھانا۔ جھوٹی قسم، اس کو بھی یہود کی خصلت بتایا گیا ہے۔ یہ بھی آپ ان کے ہاں آئیں جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں جھوٹی قسمیں کھانے کا یہ شیوا زیادہ پایا جاتا ہے، یہ عادات زیادہ ہیں۔ تو ان چیزوں سے جتنا آپ ابتدا میں بچیں گے، بعد کی زندگی سکون دہ ہوگی۔ 3، یہودیوں کی خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ بھی حدیث پاک میں بتائی گئی ہے کہ چاہت ہونے کے باوجود بھی کہے گی کہ مجھے چاہت نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خاوند جب بیوی کو اپنے پاس بلائے، اس کو چاہت ہوگی لیکن اس کے باوجود کہے گی کہ مجھے اس چیز کی چاہت نہیں ہے، تو جس خاتون میں یہ عادت پائی جائے تو اس کی یہ عادت حدیث پاک کے مطابق یہودیت کی خصلتوں میں سے خصلت ہے۔ تو ان چیزوں پہ آپ توجہ دیں گے، امید ہے آپ کی زندگی سکون دہ ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں حقائق کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق بخشے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو سینڈ کیجئے۔ تو چینل پہ نئے ہیں، چینل کو فالو کیجئے تاکہ بندہ ناچیز کی حوصلہ افزائی ہو۔
اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں تاکہ زیادہ ساتھی دیکھیں، ان کو بعد میں آنے والے جو معاملات ہیں ان سے آگاہی ہو، پہلے ان چیزوں پہ توجہ دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔